بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 21 دسمبر ہے، ہفتے کا دن ہے، اور ایک تصویر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں علی امین گنڈاپور اور محسن نقوی ایک ساتھ موجود ہیں اور بڑے گرم جوشی کے ساتھ ایک زبردست قسم کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اور پھر علی امین گنڈاپور بڑی مسکراہٹ کے ساتھ، بڑی گرم جوشی کے ساتھ محسن نقوی کو ویلکم کر رہے ہیں، جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اس تصویر کو لے کر علی امین گنڈاپور کی لیدے بھی ہو رہی ہے اور بھرپور طریقے سے ٹرول بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک بہت بڑی سٹوری ہے، اور اس وقت جناب والا مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، جس کو لے کر کہا جا رہا تھا کہ جی نہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور ایک ٹویٹ کا کمال، ابھی صرف اور صرف ایک ٹویٹ ادھر سے امریکہ سے ہوا اور یکدم سے حالات بدلنا شروع ہو گئے، جبکہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو گئے اور کپتان کی رہائی کے حوالے سے یوں کہہ لیں کہ کنفرمیشن دی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک شرط رکھی گئی ہے، صرف اور صرف ایک شرط، کہ یہ شرط مان لیں اور عمران خان کو ہم رہا کر دیں گے۔ پہلے بھی کئی شرائط رکھی گئی تھی، جی عمران خان باہر آئیں گے، وہ اتنے ٹائم تک خاموش رہیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، اور خصوصی طور پر جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر اس طرح سے اپنا رول ادا نہیں کریں گے، بنی گالا میں بیٹھیں گے، بہت سی باتیں آپ نے سنی۔ لیکن ابھی ان تمام تر پہلوؤں سے ہٹ کے ایک زبردست قسم کا بریک تھرو ہوا ہے، لیکن عمران خان سے صرف اور صرف ایک شرط جو ہے وہ منوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر آ کے ایک یوں کہہ لیں کہ ابھی فل سٹاپ لگا ہوا ہے، طاقتور بھی مان گئے، جبکہ اس وقت 5 جنوری تک کی مہلت جو ہے وہ مانگی گئی ہے، کیونکہ 20 جنوری بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 20 جنوری کو ٹرمپ جو ہے وہ اپنا آفس ہولڈ کر لیں گے، اور اس سے پہلے 5 جنوری تک کی مہلت مانگی گئی اور پھر یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں، جبکہ اس وقت انٹرنیشنل گارنٹر جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور پھر اڈیالہ کے دروازے اچانک کھلے اور یہاں پر 1 گھنٹہ 29 منٹ کی ملاقات جو ہوئی ہے، جس نے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ کیا تمام تر ڈیٹیلز ہیں، ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ایک ٹویٹ جو میں نے کہا نا کہ بات ایک ٹویٹ سے شروع ہوئی تھی، اور رچرڈ گرانل کا وہ ٹویٹ تھا جس میں عمران خان کو لے کر اس نے فری عمران خان، ریلیز عمران خان کا ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیو نے جس طرح سے اس کو ایک ہومو سیکشول اور ایک اس کی توہین آمیز اور لوگوں کے دلوں کے اندر مطلب ایک نفرت ڈالنے کے لیے جو بھی ایک کردار ادا کیا، اس کے بعد رچرڈ گرانل جو ہے وہ ان کے پیچھے ہو گیا۔ ابھی ایک ٹویٹ ختم ہوا، دوسرا ٹویٹ اس کا آ گیا، اور ابھی اس نے ایک ٹویٹ کیا کہ 10 ملین، مطلب اس نے کہا کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کے صرف ایک ٹویٹ کو دیکھ چکے ہیں، جس میں اس نے مینشن کیا کہ یہ تو واقعی پاپولر ہے، اس کو عمران خان کو ریلیز کرو۔ پھر سے اس نے وہ نعرہ لگا دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ٹویٹ ہے وہ بھی نکال لیا گیا، احسن اقبال کا، اور اس نے اس کی بھی لیدے کر دی، اور اس نے ساتھ میں رچرڈ گرانل کے ریڈار پہ اس وقت یہ حکومت جو ہے وہ آ چکی ہے، اور بھرپور طریقے سے اس نے آڑے ہاتھوں لیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو ٹویٹ لکھا گیا باقاعدہ طور پر جس میں لکھا ہوا دا واشنگٹن پوسٹ کی خبر تھی، ٹرمپس ڈیفیٹ از اے بلو فار دا ورلڈز ڈیماگوگس اینڈ ڈکٹیٹرز، مطلب یہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے گراب کرنے کی اور لیٹ ڈاؤن کرنے کی ایک پوری کی پوری مہم چلائی، اس کے ساتھ اس کو ری ٹویٹ کیا احسن اقبال نے، اور اس نے لکھا کہ وی ہیو ون ان پاکستان ٹو، مطلب دوسری جانب ڈکٹیٹر مائنڈ جو ہے، یا پھر جس طرح سے اس کو شکست ہونا بڑا ضروری ہے، اس نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا رکھتے ہیں، عمران خان کی طرف اس نے اشارہ کیا، ہی ول بی شون وے آؤٹ سون، انشاءاللہ کہ وہ دیکھا جائے گا بہت جلد، آپ اس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے، باہر پھینک دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر۔ اسی کو لے کر ایک بار پھر سے اس نے ری ٹویٹ کیا، جس کو یو ایس امبیسی نے ری ٹویٹ کیا تھا، اب اس نے اس اسکرین شاٹ کو شیئر کیا اور لکھا ساتھ میں یو ایس امبیسی اسلام آباد کو مینشن کرتے ہوئے کہ دا یو ایس امبیسی اسلام آباد ری ٹویٹڈ دس، ڈو یو نو دا ڈیٹ دس ہیپنڈ، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ڈیٹ کیا تھی؟ اب یہ کیونکہ اسکرین شاٹ اس نے شیئر، اب یوں کہہ لیں کہ اس جو حکومت کی ہوائیاں اڑ چکی ہیں، کہانی مکمل طور پر پلٹ چکی ہے، اور یہ جو ایک ٹویٹ سے بات شروع ہوئی تھی وہ عمران خان کی رہائی کے اوپر بہت زبردست قسم کے اثرات مرتب کر رہی ہے، اور اس کو لے کر فیاض راجہ صاحب کی جانب سے ایک سٹوری بریک کی گئی، اور یہ جو میں نے کہا نا کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، وہ ایک تصویر کو لے کر تو لیدے ہو رہی ہے، لیکن
وہی اصل میں بیک گراؤنڈ کے اندر جو ایک کہانی ہے وہ اس کے پیچھے کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ جو گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی تھی اس کے پیچھے سٹوری کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر ابھی فیاض راجہ صاحب جو ہے ان کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت پہلے بھی کئی ادوار ہوئے ملاقاتوں کے جس میں عمران خان کو بنانے کی کوششیں کی گئی، 2 مطالبات 3 مطالبات، ابھی تو باقاعدہ طور پر جو یوں کہہ لیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بالخصوص یو ایس گورنمنٹ جو آنے والی ہے ان سے تقریباً یوں کہہ لیں کہ مہلت مانگی گئی ہے کہ 5 اکتوبر تک کی مہلت دے دیں، اور پھر یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں۔ بیچ میں گارنٹر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای ان کو رکھا گیا ہے، اور ان کو رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بات جو ہے وہ کہی جا رہی کہ 5 جنوری تک کی مہلت دے دیں، اور اس کے بعد وہ کیا ہوگا، وہ کیا معاملات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈائلاگ چل رہا ہے، یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، بیک جو اس وقت کہہ لیں کہ گیم چل رہی ہے، اس میں عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم ریلیز کر دیتے ہیں، اور یقین دہانی مطلب انہوں نے کہا کہ ہم کنفرم کر دیں گے ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، صرف ایک شرط یہ ہے کہ عمران خان باہر آنے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بھی تعیناتیاں ہیں، جو بھی تقرریاں ہیں، اس کو وہ نہیں چھیڑیں گے۔ اور اس حوالے سے عمران خان کی جانب سے پہلے بھی کوئی اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی، لیکن یہاں پر بھی خاموشی ہے، ابھی سکوت ہے، اس کے اوپر کوئی کھل کر بات نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہے۔ اور یہ جو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے باقاعدہ طور پر باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بیک گراؤنڈ ابھی دیکھیں، ایک کیس ہے ابھی اس میں 190 ملین پاؤنڈ، اس میں عمران خان کو سزا ہوگی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 14 سال تک جو ہے وہ قید کی سزا، اور یہ حالانکہ نل اینڈ وائڈ کیس کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کیس کے اوپر جب سزا وکٹمائزیشن ہوگی اس کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر ہائی کورٹ سے اس کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ کوئی اتنی پہلے بھی جس طرح سے عمران خان کے اوپر سزائیں ہوئی وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن یہاں پر اب جو سینیریو ہے عمران خان کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مین فیکٹر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس کے اوپر کیا ٹیک دیتے ہیں، اور کیونکہ پہلے بھی جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ 25 نومبر تک کا ٹائم جو ہے وہ لیا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ اس کے بعد آپ 2025 کے بعد آپ کو الیکشن بھی دے دیں گے، سیٹ اپ آ جائے گا الیکشن کمیشن کے لیے، جو عبوری سیٹ اپ آ جائے گا، اس کے بعد الیکشن کروا دیں گے، آپ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کیجیے۔ لیکن اس وقت بھی عمران خان نہیں مانے تھے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا ایک بریک تھرو جو ہے وہ ہوا ہے، اور یہ مذاکرات کے حوالے سے، اور یہ جو اڈیالہ کے دروازے کھلے، اور یہ علی امین گنڈاپور 1 گھنٹہ 29 منٹ کی ان کی ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ، اس کے بعد دوبارہ سے ایک یہ پیغام رسانی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ ایک زبردست قسم کا بریک تھرو ہے، آنے والے دنوں میں مزید چیزیں انفولڈ بھی ہوں گی، اور بہت جید صحافی جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ابھی جس طرح سے نجم سیٹھی ہیں ان کی ہی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے کر چلیں گے، اور نواز شریف جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، لیکن حقیقت جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی، اور حکومت اور نواز شریف آن بورڈ ہوں گے۔ باقی ہماری حکومت نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے، اور یہ کسی کی اجازت سے آئے ہیں اور کسی کی اجازت سے چلے جائیں گے۔ یہ اب کون کہہ رہا ہے؟ نجم سیٹھی، جو کہ بڑے قریبی نون لیگ کے مانے جاتے ہیں، اب وہ بھی انہوں نے بھی پر جو ہے وہ مارنا شروع کر دی، اور پوری کی پوری کہہ لیں کہ اپنا پلڑا جو ہے وہ کسی اور سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ یہاں پر نہ صرف یہ بلکہ دوسری جانب جو حالات ہیں، آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی تحریک انصاف کو دینا ہوگا، وہ ایک بات یاد رکھیے، وہ حکومت کی جیب سے ہی نکال کر دینا ہوگا، اور اس لیے حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مذاکرات ہوں، اور مذاکرات جو بھی ہو رہے ہیں وہ بیک اینڈ اور وہ جس طرح سے بھی ایک جو معاملات چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ایک جرنیل جو ہے وہ بھی خود بول پڑے ہیں۔ جنرل نعیم خالد لودھی جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی یکجہتی کو بچانے کے لیے اور ملک کو ترقی کی راہ پر واپس ڈالنے کا سادہ سا فارمولہ ہے، اور سیاسی اسیروں کو رہا کرو، نیا الیکشن کمیشن جو ہے اس کو تشکیل دو، نئے انتخابات کی تیاری کرو، آئین کے مطابق اپنا کام کرو۔ لیکن آئین کے مطابق چلتا کون ہے؟ اور ابھی تک اگر آئین کے مطابق چل رہے ہوتے تو یقینی طور پر آج یہ حالات نہ ہوتے۔ آپ آج جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی جو ریمارکس تھے، بڑے کمال ریمارکس تھے۔ انہوں نے کہا جی جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کرتے تو یقینی طور پر یہ حالات نہ ہوتے۔ اور پھر پچھلے سابق وزرائے اعظم کو دیکھ لیجئے،
مطلب 3 جس طرح سے وزراء جو ہیں ان کو سزائیں دی گئیں، ٹینیور کمپلیٹ نہیں کرنے دیا گیا، پھر انہوں نے بلوچستان کے جج کے حوالے سے بات کی کہ اس کو مار دیا گیا، وہ کہاں پہ معاملات کے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ اب ججز جو ہے وہ بولنا شروع ہو گئے. پھر اب یہاں پر جو یوں کہہ لیں کہ جو خواجہ آصف صاحب نے جس طرح سے بات کی، انہوں نے واضح کہا کہ کچھ لوگ اکتوبر گزر جانے کے انتظار میں ہیں تو وہ 8 فروری کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں گے. تو یہ تو واضح اشارہ جو ہے وہ ان کا سپریم کورٹ کی طرف ہے، اور سارا معاملہ 8 فروری کا ہے. تو پھر سٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے؟ مطلب حکومت جو ہے وہ بذات خود انسٹیبلٹی کا ایک اہم ترین ٹول ہے، جو وہاں پر یوں کہہ لیں کہ گورننس کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور ملک کی حالات کو نارملائز کرنے کے لیے، گورن کرنے کے لیے وہ خود اس کا جو ہے وہ ایک انسٹیبلٹی کا شکار ہے، وہ خود یہ سارے کے سارے معاملات کریٹ کرتا ہے. تو یہ جناب والا یہ اس وقت کی سچویشن، یہ اس وقت کے حالات ہیں. میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.